سورہ بقرہ رکوع 37 آیت 267 to 273 انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ اور وضاحت جاری ہے۔ ابتدائی پہلی دو آیات 267 سے 269 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کن چیزوں میں سے کیا جائے گا۔ پہلا کہا گیا ما قصب تم، جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو، اس سے تجارتی یعنی بزنس اور ٹریڈ، صنعتی یعنی انڈسٹریل زکوٰۃ کا جواز نکلتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا مما اخرجنا لکم من الارض، اس میں سے بھی خرچ کرو جو زمین سے ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں۔ اس سے زرعی زکوٰۃ ایگریکلچرل یعنی عشر کا جواز نکلتا ہے۔ اور پھر ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہوئے ناقص، ردی، ناکارہ خرچ نہ کرو، اور جو اگر تمہیں کوئی دے تو تم اس کو قبول کرنے سے انکار کر دو۔ اور یہ ذکر کہ ایسا شرمناک رویہ جو ہے اس کی طرف شیطان فقر و فاقہ سے خوف زدہ کر کے انسان کو مائل کرتا ہے، اور اس عمل سے بچتا صرف وہی شخص ہے جسے حکمت اور دانائی حاصل ہو۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ان میں سے بنا دے۔ آیت نمبر 270 میں پھر اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ نظر مان کر صدقہ دینا جائز ہے۔ نظر اصل میں اس حالت کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی اپنی دنیاوی حاجت کے لیے یا کسی تکلیف کو دور کرنے یا کاٹنے کے لیے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ صدقہ اور خیرات کرے گا، تو اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ نظر ماننا جائز اور حلال تو ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بخیل آدمی سے مال نکلوانے کا بہترین طریقہ ہے۔ یعنی یہ حریص بخیل لالچی نے اللہ کے لیے اور جنت کی حصول اور اللہ کی رضا کے لیے تو خرچ کرنا نہیں تھا، جو کوئی دنیا کی حاجت اس کے دل میں آڑے آئی تو یہ خرچ کرتا ہے، تو چلو خرچ کرے، کسی غریب کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ نظر اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، نظر ماننے کے بعد پورا کرنا بھی قرآن کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 271 میں صدقات دینے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تبدوہا کہ تم اس کو ظاہر کرو، او تخفوہا تم اس کو مخفی چھپا کر دو، تو دونوں طریقے جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اصل میں ظاہر کرنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض صدقات یعنی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک تو اس میں کوئی ریا اور دکھاوے کا عنصر ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اپنی ڈیوٹیز ہیں جو فلفل کی جا رہی ہیں۔ اور دوسرے زکوٰۃ کی ادائیگی اعلانیہ کر کے ظاہرتاً دینے کا مقصد اگر دعوت اور یاد دہانی ہے، کہ جیسے ایک بہن غریب ہے اور وہ صدقہ کرتی ہے اور اپنی بہن کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی میں نے تو اپنی زکوٰۃ دے دی ہے، تو ظاہر ہے وہ مالدار بہن جو بخل کر کے ابھی زکوٰۃ نہیں دے رہی، اس کے لیے ایک بہت بڑا آئی اوپنر اور میسج ہے۔ تو لہٰذا فرض صدقات کو یا زکوٰۃ کو اعلانیہ دیا جا سکتا ہے، اور جہاں اجتماعی پرپزز اور مقاصد کے لیے جیسے سیلاب زدگان ہیں، بلائنڈ سوسائٹیز ہیں، یا زلزلہ زدگان ہیں، کرائسسز میں اجتماعی مقاصد کے لیے بھی ظاہری طور پر دیا جا سکتا ہے۔ اور چھپا کر دینا جو نفل صدقات ہیں، سپر ایروگیٹری، جو زکوٰۃ کے بیونڈ خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک دکھاوے کا عنصر آنے کا امکان ہے، تو نفل صدقات کو چھپا کر دینا بہتر اور افضل ہے۔ اور ظاہر ہے اگر کسی کو انفرادی انڈیویجول پرپزز کے لیے دینا ہے تو اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے بھی اس کو چھپا کر دینا بہتر ہے۔ آیت نمبر 272 سے 273 تک اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو تم خالص اللہ کی رضا کے لیے دو گے نا، اللہ اس کا اجر تمہیں دے گا اور فائدہ تمہاری ذات ہی کو ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہمہ وقت یعنی فل ٹائم دین کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے فکر معاش کا وقت ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ ایک مسکین کی حالت ہے کہ ان کے وہ ہاتھ پھیلا کر مانگتے تو نہیں ہیں لیکن مالی تنگی کا شکار ہیں، تو ایسے ہمہ وقت دین کی خدمت کرنے والوں کی بھی اپنے صدقات کے ساتھ معاونت کرنے کی طرف مائل کیا گیا۔ تو گویا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ان دو رکوعات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، للہ فی اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ بڑی وضاحت سے کیا گیا ہے، کیونکہ اسلامی معاشی نظام کے ریڑھ کی ہڈی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔
جو بیسک سٹرکچر ہے نا اسلامک اکنامک سسٹم کا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ارد گرد ہی سرکولیٹ کرتا ہے۔ اور اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہے؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ مال جو ہے وہ چند ہاتھوں میں قید نہ ہو جائے۔ اور یہ اسلامک اکنامک سسٹم ہے جو کیا مطالبہ کرتی ہے؟ سرکولیشن آف ویلتھ، مال کی گردش کا ہونا، ڈی سینٹرلائزیشن آف ویلتھ، کہ مال چند ہاتھوں میں قید نہیں ہو جائے گا، امیر امیر تر اور غریب غریب تر نہیں بن جائے گا۔ اسلامی معاشرے کا یہی وہ سٹرکچر اور تانا بانا ہے۔ اصل میں اگر ہم اسلامی معاشی نظام کا حسن دیکھیں تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالدار طبقے کو ان کی ضرورت سے زائد مال دیا ہوتا ہے، تو یہ اس مال کو جو ان کی ضرورت سے زائد ہے، اللہ کی آزمائش سمجھ کر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی جنت کے سودے کے لیے، اس کے جہنم سے نجات کے لیے، یہ ضرورت سے زیادہ مال کو وہ مالدار طبقہ خرچ کرتا ہے۔ وہ جو اللہ فرماتا ہے نا، خذ من اموالہم صدقۃ، تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، تم اس کے ذریعے کیا کرو گے؟ تو طہرہم، تم اس کے ذریعے ان کی تطہیر کرو گے، وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے تم ان کو، ان کے مالوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے ماحول کو، ان کے دلوں کا تزکیہ اور تطہیر کرو گے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے نا کہ جب مالدار طبقہ اللہ کی محبت اور جنت کے حصول کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو ان کی تجوریاں پھر حرام مال سے پاک ہو جاتی ہیں، اور صرف تجوریاں پاک نہیں ہوتی، ان کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے۔ ہاتھوں سے جب مال اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو دل سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور دل میں مال کی محبت نکلتی ہے۔ ہرس، ہوس، طمع، لالچ، بخل، تکبر، ریا، دکھاوے جیسے گندے رویے اور گندے جذبات اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے دل اور رویوں سے نکلتے ہیں، اور صرف اس کا رویہ اور اس کا دل صاف نہیں ہوتا، اس کے گھر کا ماحول، اس کی محفلیں، اس کی تجوریاں حرام کاریوں سے بچ جاتی ہیں، اور سارے کا سارا اس کا ماحول اور اس کی انوائرمنٹ اور اس کی تجوریاں پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اوپر والے طبقے کا حال ہوتا ہے انفاق کے بعد۔ اب جب یہ مال اوپر والے طبقے سے نچلے طبقے کی طرف فلو کر کے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی اکنامک ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کے چولہوں کی آگ جلتی ہے، ان کے پیٹ کے آگ بجھ جاتی ہے، دوا، کتاب، علاج، لباس کے لیے مال فراہم ہو جاتا ہے، اور جب ان کی ضرورتیں کیٹرڈ اور ٹیکن کیئر فار ہوتی ہیں تو وہ بھوکے جو ہیں وہ لوٹ کھسوٹ، ظلم، زیادتی، ڈاکہ، رہزنی، ڈکیتی نہیں کرتے۔ اور پھر ان دا اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ جب اوپر والا طبقہ نیچے والے طبقے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو پھر دونوں طبقوں کے درمیان باہمی محبت، آپس کا اتفاق، بھائی چارہ، یگانگت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ ماحول اور یہی وہ انوائرمنٹ ہے جو اسلامی معاشی سٹرکچر کا تانا بانا ہے، اور جو اسلامی معاشی نظام کا بیسک یونٹ ہونے کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے اندر محبتیں، اخوتیں، آپس کی الفتیں پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ بہترین اسلامی معاشی نظام ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے دکھایا، سکھایا، سمجھایا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ اکرام کے نمونوں سے ہمیں اس کے نمونے دکھائے ہیں۔ اللہ ہمیں کھلے ہاتھ عطا فرما دے، کھلے دل عطا فرما دے، دلوں کی تنگیوں اور ہاتھوں کی تنگیوں سے بچا دے، اور اللہ کھلے ہاتھوں اور کھلے دلوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کے سودے اور بارٹر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بہترین معاشی نظام ہے۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ اتنا بہترین نظام معیشت اور اکنامک سٹرکچر ہونے کے باوجود آج ہم الٹرنیٹیو اکنامک سسٹمز کی طرف رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس معاشی نظام کو سمجھنے اور اسی کو اپنے گھریلو، اپنے ذاتی اور اپنی قومی سطح پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔